ابھی ہم جا رہے ہیں مفتی عبدالستار توسوی صاحب جو یہاں توسا کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے فاضل دیوبند اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظر اسلام مولانا عبدالستار صاحب کے مدرسے میں توسا شریف میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالسلام صاحب اسلام آباد سے، اسی طرح مولانا عبداللہ صاحب جنرل سیکرٹری JUA اسلام آباد سے، تو حکیم ارشاد، اسی طرح حکیم ارشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو یہاں مقامی اس علاقے کا ہمارے ساتھ انہوں نے وزٹ کروایا ہے۔ مفتی عبدالسلام صاحب انہوں نے ان سے پڑھا جی مفتی عبدالسلام صاحب چونکہ ان کے شاگرد بھی ہیں، تو آپ کچھ روشنی ڈالیں کیسے آپ نے ان سے پڑھا اور کیا آپ کی یادیں ان سے وابستہ ہیں؟ میں نے چونکہ ساری تعلیم جو حاصل کی ہے بنوری ٹاؤن سے حاصل کی ہے الحمدللہ، حفظ سے لے کر کے تخصص تک۔ اچھا، تو ہمارے زمانے میں امام اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دورہ حدیث کے طلباء کے لیے ایک کورس کا آغاز کیا تھا کہ رمضان المبارک اور شعبان میں یہ جتنے بھی ہمارے بڑے اکابر ملک بھر کے تھے وہ سارے آتے تھے اور آ کر کے وہ دورہ حدیث وہ مختلف جو فرق باطلہ ہے ان فرق باطلہ کو وہ پڑھاتے تھے۔ ان میں مناظر اسلام حضرت مولانا منظور احمد سنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ تو قادیانیت سے متعلق آتے تھے، اور مولانا محمد عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پورے 2 مہینے تقریباً پڑھاتے تھے رد روافظ پر، اور طلباء جو ہے وہ ان سے مستفید ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ میں نے بھی ان سے پڑھا ہے، ہمارے ساتھیوں نے پڑھا ہے، اور روافظ سے متعلق جو ان کے بنیادی عقائد ہے، پھر اسلام کے خلاف جو ان کی سازشیں ہیں، معاملات ہیں، وہ سمجھنے کی توفیق ملی۔ یہ دل میں بڑی خواہش تھی کہ ہم حضرت کے مزار پر بھی حاضری دیں، اور ساتھ جو ان کی مسجد ہے کہ یہاں کافی لمبا عرصہ انہوں نے یہاں دین کی خدمت کی، مدرسہ بھی دیکھا، ان کے مزار پر حاضر بھی ہوئے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ حضرت رحمہ اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابر کے شاگرد تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ میں نے ان کی قبر پہ آ کے پڑھا کہ ان کے استاد کون تھے، اس وقت انہوں نے ہمیں اتنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک عہد ساز شخصیت تھی ان کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ ساری زندگی حق بات کے اوپر ڈٹے رہیں اور حق بات کو ہی
پوری دنیا میں پورے پاکستان میں بلند کرتے رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ان کے آخرت کا سفر ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو رحمتوں کا معاملہ ہے وہ فرمائے، اور ان کے جو جتنے بھی اعمال صالحات ہیں ہم سب ان کے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں کو، ان کی اولاد کو، سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اوپر حضرت کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت جو ہے یہ جامع عثمانیہ تونسہ شریف زیر تولیت پیر طریقت شیخ العرب والعجم امام اہل سنت مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار تونسوی فاضل دارالعلوم دیوبند لکھنؤ، اور یہ جو تعمیری جدید ہے یہاں اس مسجد کی، یہ لکھا ہے 1 جنوری 1990 بروز پیر، اور 3 جمادی الثانی 1410 میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ان کا پیچھے جو ان کے ورثاء ہے، خاندان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کر کے آگے دین کی خدمت کرنے کی توفیق۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عبداللہ صاحب، جنرل سیکرٹری JUI اسلام آباد سے۔ مفتی صاحب، آپ جب یہاں مفتی عبدالستار تونسوی صاحب کے اس ادارے میں آئے ہیں تو آپ کی کیا کیفیات بنی؟ احمد و صلی علی رسولہ الکریم۔ ہم پرسوں اسلام آباد سے نکلے اور یہ خان پہنچے، پھر مولانا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں رات گزاری، پھر کل ہم سفر کرتے رہے، پورا یہ خان کا وزٹ ہم نے کی، مختلف دیہات جو زیر آب آئے ہوئے ہیں، سیلاب سے متاثر ہے، وہاں پر ہم نے وزٹ کرتے ہوئے پھر یہاں DG خان پہنچے، یہاں عبدالجمال ناصر وغیرہ سے ملاقات ہوئی، خالد محمود اور جو دارالفتہ والارشاد کے محتمم ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہاں تونسہ ہم گئے جہاں علاقہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ رہبری کا کام سر انجام دیا یہاں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور ذمہ دار شخصیت حکیم ارشاد سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہاں کا ہم نے وزٹ کیا اور پورا علاقہ سیلاب سے، یہاں جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ گھر سبا ہستی سے مٹ گئے، گاؤں اور زمینیں بھی وہ ختم ہو گئی، ابھی دریائی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام جو مخیر حضرات سے کہ ان لوگوں کی مدد کرے جو ضرورت ہے، ان کو خیمے کی اور گھر بنانے کی نقدی کی صورت میں اس کی امداد کیجیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تونسہ جہاں سیلاب کا علاقہ متاثر ہوا ہے، وہاں سے ہم یہاں مولانا مناظر اسلام مولانا عبدالستار تونسوی کے وزار پر یہاں آئے، ان کے مدرسے کو بھی دیکھا، یہاں کے شیخ الحدیث جو سبق پڑھا رہے تھے ان سے بھی ملاقات کی، دعاؤں کی درخواست کی ان سے، اور یہاں ماشاءاللہ ان کی قبر پر جب ہم پر پہنچے، حاضری ہوئی، ایک نورانی کیفیت محسوس کی اس کے مدرسے میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا عبدالستار تونسوی صاحب کی خدمات کو جاری فرمائے، اور یہ مدرسہ اور مسجد قیامت تک آباد رکھے، ان کے شاگرد ان کے اولاد سے مزید دین کی خدمت لے۔